ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آمین. الحمدللہ آج 25 فروری 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 285 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الصافات کی آیت نمبر 114 سے آنورڈ مکمل کریں گے. لیکن آج کی قرآن کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. میرے بھائیوں، اسی فروری 2018 کے تیسرے ویک میں، آج 25 فروری ہے، آج سے تقریباً 5-7 دن پہلے، اسی فروری 2018 میں بریلوی مکتبہ فکر کی جو ایک عالمگیر تحریک ہے تبلیغ کی، دعوت اسلامی، جو گرین پگڑی باندھتے ہیں، سبز کلر کا امامہ، ان کے جو امیر ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، انہوں نے ایک ہسٹوریکل ڈیسیژن کیا ہے کہ پچھلے 30 سال سے جو آئیڈینٹی اور نشانی ان کی جماعت کی بنی ہوئی تھی، 1988 سے لے کر جنوری 1988 میں انہوں نے اپنی پگڑی کا کلر گرین کیا تھا. اس سے پہلے جو 5-7 سال تھے اس میں وہ کتھئی کلر کی پگڑی باندھتے تھے، ڈارک براؤن کلر کی. جنوری 1988 میں انہوں نے اس پگڑی کا کلر گرین کر دیا، اور پھر فروری 2018 میں، یعنی آج سے تقریباً ہفتہ پہلے، ایگزیکٹ 30 سال کے بعد، انہوں نے یہ ڈیسیژن کیا کہ اب جو اماموں کے کلرز ہیں اس میں ہم اوپن اجازت دیتے ہیں. اور انہوں نے وہ 7 کلر بتائے، ان میں سے صرف 2 ہی سنت سے ثابت ہیں، باقی بھی جائز ہیں اگر کوئی باندھ سکتا ہے. ان 7 کے علاوہ بھی جتنے کلرز ہیں اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے اس حوالے سے. تو انہوں نے ایک اوپن اجازت دے دی ہے تاکہ ایک وہ جو ایک نشانی بنا ہوا تھا گرین پگڑی، اس حوالے سے انہوں نے ریلیکس کر دیا ہے. اور میں یعنی دلی طور پر الیاس قادری صاحب کو، جو میرے استاد بھی رہے ہیں اور ایک روحانی مرشد کے طور پر بھی کافی عرصہ تک، میں ان کو اس پہ دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یعنی اس کو میں کہتا ہوں نا کہ وہ جو میرے دل کی ایک خواہش تھی وہ انہوں نے الحمدللہ پوری کر دی ہے. تو میں ان کو ویل ڈن الیاس قادری صاحب، مبارک ہے، اور یہ بہت اچھا آپ نے کام کیا ہے. اس حوالے سے میں جو دعوت اسلامی ہے یا تبلیغی جماعت جو دیوبند مکتبہ فکر کی ہے، دعوت اسلامی بریلوی مکتبہ فکر کی، ان کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا مزید
چونکہ اب وہ کہتے ہیں جی بوتل کا منہ کھل جائے نا تو ایک آدھ چسکی لگا لینی چاہیے، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ 2 گھونٹ ہم بھی بھرنے لگے ہیں 2 علمی پوائنٹس کی شکل میں اپنی گزارشات الیاس قادری صاحب کے سامنے، اور تبلیغی جماعت کے جو بزرگ ہیں ان میں ڈومیننٹ پرسنالٹی تو حاجی عبدالوہاب صاحب ہیں بزرگوں میں سے، اور طارق جمیل صاحب تو آپ کے سامنے ایک مشہور پرسنالٹی ہیں، ان کے سامنے یہ میں 2 علمی پوائنٹس کی شکل میں گزارشات رکھوں گا۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، میرے بھائیوں آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے واقف ہیں، میں خود بھی تقریباً 10 سال تک 1991 سے لے کر 2001 تک گرین پگڑی یعنی سبز امامہ باندھتا رہا ہوں، دعوت اسلامی کا میں یعنی باقاعدہ ممبر رہا ہوں، اور 1999 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ میں 3rd ایئر کے اندر تھا، تو اکتوبر کی جب چھٹیاں ہوئیں تو ہماری کلاس کے لوگ ریکریشنل ٹرپ کے لیے کاغان، ناران، سوات چلے گئے، اور میں اپنے ایک بھائی کو لے کے ان 10-12 دنوں کو ریکریشن بنانے کے لیے الیاس قادری صاحب کے پاس کراچی چلا گیا ملاقات کے لیے۔ 1999 اکتوبر کی بات ہے، اور ان کے گھر بھی گیا، ان کے ساتھ کھانا بھی بیٹھ کے کھایا۔ انتہائی شریف النفس آدمی ہے الیاس قادری صاحب، ہمیں جو ان سے عقائد کے اندر اختلاف ہے وہ ایک الگ چیز، لیکن ایز فار ایز پرسنالٹی از کنسرنڈ انتہائی شریف النفس آدمی ہیں اور باعمل انسان ہے الیاس قادری صاحب۔ اور ہم نے اپنے بچپن میں یعنی ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے، 92 میں میٹرک کیا میں نے، تو 91 کے اندر ہی ہم اٹیچ ہو گئے، تو بچپن ہی سے جو اخلاقیات کا اور تزکیہ نفس کا اور پرہیزگاری کا جو بنیادی سبق اور نمازوں میں استقامت، یہ ساری چیزیں الیاس قادری صاحب سے سیکھی ہیں، اور میں ببانگ دول یہ بات کرتا ہوں اور مجھے اس بات کو مارنے میں کوئی یعنی آر نہیں ہے الحمدللہ۔ پھر 2007 کے اندر میری زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جب میں نے قرآن حکیم کا ترجمہ پری ڈٹرمنڈ ریزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا، جس کی ڈیٹیل میں آج نہیں جاؤں گا کہ میری پھر زندگی میں فیزز کیا آئیں۔ بہرحال اب اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ میں الحمدللہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے تمام مکاتب فکر، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، یا ان کے بھی آگے آف شوٹس حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہوں، اسی طریقے سے اہل تشیع اور ان کے آف شوٹس اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، اسماعیلیہ ہوں، میں تمام کو اختلاف رائے رکھنے کے باوجود مسلمان سمجھتا ہوں، کسی کی تکفیر نہیں کرتا سوائے 2 مکاتب فکر کے، اور ان 2 مکاتب فکر کی تکفیر بھی مجھے مجبوراً کرنا پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ میری تکفیر کرتے ہیں۔ نمبر 1 اہل سنت کا آف شوٹ جو سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے، قادیانیت، ان کو میں کافر سمجھتا ہوں۔ اور نمبر 2 اہل تشیع کا آف شوٹ جو شام کے اندر پایا جاتا ہے، نصیریہ، جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے الوہیت کا عقیدہ کلیم کرتے ہیں، یعنی ان کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جو ان کو خدا نہ مانے وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ چونکہ وہ ہم مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، اس لیے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ آج اگر قادیانی یا نصیریہ ہمیں مسلمان سمجھ لیں تو ہم ان کی تکفیر چھوڑ دیں گے، لیکن وہ یہ کبھی کر نہیں سکیں گے، کیونکہ اگر وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر غلام احمد قادیانی نبی نہیں رہتا، کیونکہ نبی کا انکار کرنے کے باوجود اگر انجینئر محمد علی مرزا مسلمان ہی ہے تو پھر غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے، تو یہ وہ کر نہیں سکتے، تو وہ ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے، چونکہ انہوں نے ہماری تکفیر کی، اسی لیے پارلیمنٹ نے پاکستان کی 1973 کے آئین کے اندر ان کو کافر ڈکلیئر کیا، کیونکہ انہوں نے ببانگ دول اس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم تمام کو کافر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو قادیانیوں کی تکفیر اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ ہمیں ان سے کوئی بغض ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں اسلام سے باہر نکالا ہے، تو پھر ہم نے بتایا کہ آپ خود ایک چور نالے چتر، جسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں، کہ آپ خود ایک غلط عقیدے کے اوپر ہیں اور دوسروں کو کی تکفیر کر رہے ہیں، تو یہ میں نے کلیریفیکیشن دے دی۔ بہرحال میری جو لائف سٹوری ہے اس حوالے سے یوٹیوب پہ ملینز آف پیپل تک وہ پہنچ چکی ہے، آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں میں سنی شیعہ سے مسلمان کیوں ہوا، کیسے ہوا، میں سنی شیعہ سے مسلمان کیسے ہوا،
انجینئر محمد علی مرزا، آپ یہ رومن کے اندر لکھیں تو انشاءاللہ تعالی آٹومیٹکلی وہ ویڈیو کلپ آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ اس کو دیکھیں۔ بھائیو 2 جنوری 2016 کو، یعنی آج سے 2 سال قبل، آج ہے 25 فروری 2018، آلموسٹ 2 سال پہلے میں نے یہیں پر کوسچن آنسر سیشن ایک ریکارڈ کروایا تھا، اور اس کوسچن آنسر سیشن میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ دعوت اسلامی والے یہ اپنی نشانی چھوڑ دیں، تبلیغی جماعت والے بھی اپنی نشانی چھوڑیں، اہل حدیث نے بھی جو اپنی نشانیاں بنائی ہوئی ہیں ان کو چھوڑیں۔ اور وہ کلپ مسئلہ نمبر 110A کا الگ سے بھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے اپلوڈ کیا تھا، اس کا عنوان تھا مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے لیکن، یہ اس کی ہیڈنگ تھی۔ وہ لیکن کے آگے سائن آف ایکسکلینیشن تھا کہ یہ پیار ہے لیکن وہ اپنی یہ ان معاملات میں جو ہے وہ اصلاح کر لیں۔ اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ اپنی نشانیاں خصوصاً گرین پگڑی کے حوالے سے کہا تھا یہ جائز ہے، لیکن آپ اس کو نشانی نہ بنائیں، اوپن اجازت دیں۔ اور اس حوالے سے جو اہل حدیث مکتبہ فکر اور دیوبند کی طرف سے اور بعض اہل تشیع کی طرف سے جو الیاس قادری صاحب کی جماعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کو کبھی طوطے کہا جاتا ہے، یہ کوئی علمی انداز نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بات ہی ان کی غلط ہے، گرین پگڑی کے اوپر اعتراض کرنا، گرین پگڑی کے اوپر کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں جن رنگوں کی اجازت ہے لباس کے اندر، ان کلرز کی آپ پگڑی بھی باندھ سکتے ہیں۔ اور گرین کلر ایسا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا ایز اے لباس پہنا ہے، گرین کلر کی تہمد اور گرین یعنی سبز کلر کی اوپر چادر، یہ آپ کا عمومی لباس تھا۔ کرتا تو بہت کم استعمال فرماتے تھے، یعنی جو احرام ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی لباس ہوتا تھا۔ اور اس کے ثبوت میں خصوصاً اہل حدیث علماء کے لیے جنہوں نے ایک بڑے غلوب کے درجے تک معاملہ کیا اور پھر الیاس قادری صاحب کے اوپر فتوے لگائے کہ جی وہ 70,000 یہودی جو ہیں وہ سبز چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے، لو ہاں فیل ہو گئے انہوں نے اپنی پگڑی چینج کر دیتی ہے، تو وہ جڑا جھوٹ ہے وہ پکڑا گیا نا، ہوں تو پگڑی چینج کر دی ہے تو جھوٹ تو پکڑا گیا۔ تو میں نے اس کو بھی بتایا تھا کہ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں یہودی، اور جو آپ روایت پیش کرتے ہیں وہ تو جھوٹی گھڑی ہوئی روایت ہے، شیخ البانی کے نزدیک بھی، شیخ زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک بھی، جس کی بنیاد پہ آپ الیاس قادری صاحب کے فالوورز کے اوپر وہ فتویٰ لگا رہے تھے۔ اور مجھے ان سے بہت علمی اختلاف ہے، عقائد بنیادی عقائد کے اندر اختلاف ہے، لیکن میں علمی خیانت کسی کو نہیں کرنے دوں گا کہ وہ ناجائز کسی کے اوپر الزام لگائے۔ اور میرا یہ کلپ الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچا۔ آپ یوٹیوب پہ لکھیں 70,000 یہودی سبز چادر اوڑے ہوئے ساتھ دعوت اسلامی انجینئر محمد علی مرزا، 70,000 یہودی لکھیں گے تو سب سے ٹاپ پہ میرا وہ کلپ کھل جائے گا۔ آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، البتہ میں ضرور یہ یہاں پر ایک ریفرنس پیش کروں کہ سبز لباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے کالا لباس بھی صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے کلر کا جبہ پہنا ہے۔ البتہ سفید لباس پسندیدہ ہے، وہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہوتے وقت مسجدوں میں اور قبروں کے اندر سب سے پسندیدہ لباس سفید لباس ہے، اسی لیے ہم اپنے مردوں کو بھی سفید لباس میں دفناتے ہیں، اور اسی لیے الیاس قادری صاحب نے سفید لباس کی یعنی ترغیب لوگوں کو دلائی۔ لیکن یہ افضلیت ہے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی کلرز کے لباس پہنے ہیں، ایون سرخ کلر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہنا ہے، سبز کلر کا پہنا ہے، کالے کلر کا پہنا ہے اور کئی کلرز کا پہنا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ سبز رنگ سے چونکہ اہل حدیث دیوبند اور بعض اہل تشیع نے الیاس قادری صاحب کا مذاق اڑایا، اس لیے میں HD کیمرے کے اندر ریفرنس دکھاؤں گا تاکہ ان کی بھی تسلی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہماری اہل سنت کی جو مین سٹریم کی 3 کتابیں ہیں، نمبر 1 جامعہ ترمذی، نمبر 2 سنن ابی داؤد، نمبر 3 سنن نسائی، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ ترمذی میں 2812، سنن ابی داؤد میں 4206 اور سنن نسائی میں 5321 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ مشکات المصابیح میں بھی شیخ زبیر علی زئی صاحب کی تحقیم کے ساتھ موجود ہے، شیخ البانی والی بھی دیکھ سکتے ہیں، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4359، اور یہ میں آپ کو HD کیمرے میں دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ ہے میرے بھائیوں مشکات المصابیح، جس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اہل سنت کی مین سٹریم کی تمام کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، سنن کبریٰ البیہقی اور باقی کتابوں میں کہ یہ نوٹس ہیں، 3 جلدوں میں یہ شائع ہو چکی بھی ہے۔ مسئلہ نمبر 111B میرا ریکارڈڈ موجود ہے، اس کے اوپر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ وہ حدیث ہے جو ان کو دکھائیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات المصابیح کے اندر 4359، جو ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سبز چادریں ایز اے لباس یوز کی ہیں. یہ الفاظ موجود ہیں. سیدنا ابی رمثا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ نے سبز جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا. اور عربی کے الفاظ ہیں وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ, نبی علیہ السلام کے اوپر 2 سبز چادریں تھیں, یعنی ایک تہمد اور ایک اوپر, تو اس کو پورا جوڑا انہوں نے ترجمہ کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بالوں میں بڑھاپا نمایاں تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفید رنگ کے جو بال تھے وہ مہندی کے ساتھ رنگنے کی وجہ سے سرخ تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں کانوں کی لو تک تھیں اور ان پر بھی مہندی کا اثر تھا. یہ میں نے حدیث بتا دی. آندہ وہ بڑا بے شرم ہوگا عالم دین جو سبز پگڑی کا یا سبز لباس کا مذاق اڑائے گا, وہ دراصل نبی علیہ السلام کا مذاق اڑا رہا ہوگا. یہ ٹھیک ہے کہ پگڑی سبز کلر کی ثابت نہیں, لیکن جب لباس ثابت ہو جائے تو آپ اس کلر کی پگڑی استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں. اور ان اہل حدیث علماء کی اپنی ہٹ درمی کا حال یہ ہے کہ سعودیہ کے جو امام کعبہ, ان لوگوں نے وہ جو زرق برق اوپر رومال لیے ہوئے سرخ کلر کے, یلو کلر کے, جو ثابت ہی کوئی نہیں, ان کو نہیں پڑھاتے کہ یار آپ پگڑی باندھ لیں. ان کو تو کہتے ہیں آپ کالی اور سفید باندھیں. امام کعبہ کو آپ کیوں نہیں کہتے کہ وہ پگڑی باندھے؟ یہ جو اس نے اپنی عرب ٹریڈیشن اڈاپٹ کی ہوئی ہے جو سنت بھی نہیں ہے ان کے بارے میں, کیونکہ ان سے ان کو چندہ آتا ہے, وہ بند ہو جائے گا, تو اس لیے جرت نہیں کرتے. تو ہم تو حق بات کریں گے چاہے وہ کسی کی فیور میں بھی ہو, کیونکہ ہم نے کتاب و سنت کی فیور کی بات کرنی, کسی فرقے کی نہیں کرنی ہے. ہماری کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی الحمدللہ. تو یہ میں نے کلیریفیکیشن اس حوالے سے دے دی تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے. تو اس حدیث کی روشنی میں سبز کلر کی پگڑی بھی جائز ہے, لیکن اگر زیادہ ثواب لینا ہے تو پھر آپ پگڑی کا کلر بھی وہی استعمال کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پگڑی کا کلر تھا, اور وہ 2 کلر ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں. باقی علماء نے تو بے شمار کلر لکھے ہوئے ہیں, وہ الیاس قادری صاحب نے بھی 7 کلر جو ہے گنوائے ہیں, لیکن وہ اس کی دلیل ان کا جی شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے. عبدالحق محدث دہلوی 1052 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, نبی علیہ السلام کی وفات کے تقریباً وہ 1000 سال کے بعد آئے ہیں. انہوں نے کوئی سند بیان نہیں کی, ان کی ذاتی رائے ہے. احادیث کی کتابیں جب موجود ہیں تو آپ اس سے ریفرنس دے سکتے ہیں. وہ 2 ہی کلر ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں, بلیک اور سفید, یعنی کالا اور سفید. تو یہ میں نے اس حوالے سے کلیئر کر دیا تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے. اور اس کا ثبوت بھی میں دے دیتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3312, اور یہ حدیث مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1410. میں صحیح مسلم کی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3312, اور یہ کانٹینیوس 4-5 حدیثیں ہیں 3309 سے لے کر 3312 تک. میں HD کیمرے میں آپ کو صحیح مسلم دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے. یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے, اور آپ اسلام 360 جو اینڈرائڈ ایپ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اور جو انٹرنیشنل نمبر کے مطابق احادیث کی کتابیں ہیں PDF فارم میں, وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں. میرا ایک کلپ بھی ہے سنی احادیث کی جو 6 کتابیں ہیں ان کی انٹرنیشنل نمبرنگ کیا چیز ہے, اس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. بال یہ میں نے انڈر لائن جو کی ہوئی ہیں یہ چیزیں, یہ والا پورشن جو ہے جی پیجز کا ہائی لائٹ کیجئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جو بھی چیز حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس کو فالو کریں, نہ کہ یہ کہ جی عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں, شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں, فلاں بزرگ فرماتے ہیں. وہ بزرگ جو فرما گئے ہیں ان کا فرمانا اور آپ کا فرمانا برابر ہی ہے جب تک سند وہ بیان نہیں کرتے. ٹھیک ہے, چاہے ابن کثیر ہوں یا ابن تیمیہ ہوں یا کوئی بھی بزرگ ہوں, سند ان کو بیان کرنی ہوگی. وہ کوئی صحابی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ بیان کرنے کی ان کے پاس اتھارٹی ہے. تو یہ واضح حدیث موجود ہے. سیدنا عمر بن حریث اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں جو کہ صحابی تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ کلر کا امامہ تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے شانوں کے بیچ میں ڈالا ہوا تھا. شملے جو ہیں یہ 2 کنارے, یہ شملے ہیں, یہ جیسے شملہ چھوڑا, میں نے 2 چھوڑے میں, ایک یہ ہے ایک یہ ہے. اس کا بھی ثبوت ہے کہ آپ چھوٹا شملہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. بہرحال یہ بھی طریقہ درست ہے. اس کو اگر میں لیفٹ سائڈ پہ لے ہوں تب بھی درست ہے, اس کو میں بیک سائڈ پہ لے جاؤں تب بھی. اصل چیز ہے شملہ چھوڑنا, جس کی اسلام کے اندر ایک کفار سے ممتاز کرنے کے لیے ایک تو ٹوپی ہونی چاہیے پگڑی کے نیچے. سخت ٹوپی ہوگی تو بڑا فائدہ ہوگا, ایک بار باندھ کے رکھ لیں اور وہ بار بار آپ یوز کر سکتے ہیں. اور دوسرا شملہ جو ہے یہ مسلمانوں کو چھوڑنا چاہیے. تو اس کے ثبوت میں بھی
المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، اور الحمدللہ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے المستدرک کا بھی ترجمہ جو ہے وہ اردو شائع کر دیا ہے 6 جلدوں کے اندر۔ المستدرک للحاکم علی صحیحین، امام حاکم نیشا پوری کی یہ کتاب ہے، المتوفا 405 ہجری، اور اس میں تقریباً 9000 کے قریب احادیث ہیں۔ اسی میں سے ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8623، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر والوں نے یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر چھاپی ہے، اور امام حاکم اور امام ذہبی کی تحکیم بھی لگائی ہے، دونوں کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث شیخ زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک بھی صحیح ہے اور شیخ البانی کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ یہ میں اہل حدیثوں کے لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ان کی تسلی ہو جائے، باقی تو ساری روایتوں کو مان ہی لیتے ہیں، ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ تو یہ المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے یہ پوچھا، یہ بڑی لمبی حدیث ہے، میں نے کچھ پورشن ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا، کہ یہ جو شملہ پگڑی کا چھوڑا جاتا ہے، یہ صدل کرنا، یہ والا صدل، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کافی لمبی ایک حدیث بیان کی۔ اس حدیث میں پھر انہوں نے یہ بات بھی بیان کی کہ ایک جنگ کے موقع پر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنایا، وہ جنگی یعنی لشکر روانہ کیا، تو وہ سیاہ پگڑی باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ اگلے دن صبح حضرت عبد الرحمن بن عوف سیاہ رنگ کا امامہ پہن کر تیار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بلایا اور ان کا کالا امامہ اتارا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر پر سفید امامہ باندھا اور پچھلی جانب 4 انگلیوں کے برابر شملہ لٹکایا، یعنی یہ جس طرح میں نے یہ لٹکایا ہوا ہے یہ 4 انگلیوں کے برابر ہی ہے، اگر آپ دیکھیں ایک چپے کے برابر، کم از کم اتنا شملہ ہونا چاہیے، زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اے ابن عوف اس طرح امامہ باندھا کرو کیونکہ یہ خوبصورت لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامے کی خوبصورتی کا اہتمام بھی کیا اور کالا اتار کر سفید امامہ باندھا۔ تو کالے امامے کا ثبوت مسلم شریف سے مل گیا اور سفید کا آپ کو المستدرک الحاکم سے۔ اس میں جو یہ شیعہ نے ایک پخ چھوڑی ہوئی ہے نا کہ جی کالا امامہ صرف سید باندھ سکتا ہے باقی سفید باندھیں، تو یہ بالکل باطل ہے، اور اسی حدیث سے وہ رزلٹ بھی نکالتے ہیں۔ اس میں نبی علیہ السلام نے کالے پگڑی کی ممانعت نہیں کی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک گفٹ دیا، ورنہ نبی جب بھی کوئی چیز غلط دیکھتا ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو سفید کلر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی امن کے نشان کے طور پر، یعنی پہلا ایفیکٹ لوگوں کے اوپر یہ پڑے کہ ہم امن کے لیے آئے، پھر جو امن کے لیے تیار نہیں پھر اس کے لیے تلوار ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید امامہ ان کو مبارک ہاتھوں سے باندھا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے میرے الحمدللہ پچھلے تقریباً 10 سالوں کے اندر، اس میں سے بھی جو 8 سال ہیں، کنٹینیوسلی ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، اور سوائے چند ایک کے، وہ بھی شاید 10 سے کم ہی ہوں گی جو شروع کی ویڈیوز ہیں، وہ ٹوپی میں، باقی سب میں پگڑی میں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ممبر پہ آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پگڑی کا خصوصاً اہتمام کیا کرتے تھے۔ عام حالت میں بھی یہ سنت متواتر ہے، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہوئے بھی پگڑی نہیں اتارتے تھے اور اوپر سے ہی مسح کر لیتے تھے، جس طرح جرابوں اور موزوں پہ آپ ایک دفعہ وضو کر کے پہن لینا تو باقی پھر مسح کر لیں۔ اسی کے تحت میں نے یہ رزلٹ اخذ کیا تھا کہ جو عورت ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لے گھر کے اندر تو اس کو باقی وضو کے لیے حجاب اتار کے مسح کرنے کی ضرورت نہیں، اسی طریقے سے کر لے، کیونکہ پگڑی کے اوپر جب نبی علیہ السلام نے کیا ہے تو 5 نمازوں تک مقیم کر سکتا ہے اور 15 نمازوں تک مسافر کر سکتا ہے۔ تو میں نے یہ ضمناً اس چیز کو عرض کر دیا۔ تو یہ الحمدللہ کلر جو ہیں وہ 2 ثابت ہوئے۔ تو یہ الیاس قادری صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا، انہوں نے ماشاءاللہ کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، ویل ڈن۔ اور وائٹ پگڑی بھی ساتھیوں نے باندھی ہوئی تھی، تو اسی کو ترویج دے، باقی بھی جواز ہے، ٹھیک ہے، باندھیں، گرین بھی باندھیں۔ جب سب لوگ آپ کی مخالفت کر رہے تھے میں نے اس وقت بھی کہا تھا گرین پگڑی بھی جائز ہے، لیکن یہ کہا تھا اس کو فکس نہ کریں، آپ اس کو عام رکھیں، کیونکہ دعوت اسلامی میں پھر تھوڑا غلو یہ آ گیا کہ جن لوگوں پہ جماعت کی طرف سے پابندی لگتی تھی نا، وہ پھر سفید اور کالی پگڑی باندھتے تھے 1 مہینے کے لیے سزا کے طور پہ، کہ بھئی اب پگڑی آپ گرین نہیں باندھ سکتے۔ تو میں نے کہا تھا جو چیزیں سنت ہیں اس کو تو سزا نہ رکھیں آپ، وہ تو سنت ہے۔ تو چلے اب انہوں نے الحمدللہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو یہ بریلوی مکتبہ فکر کی جماعت تبلیغی ایک جماعت ہے دعوت اسلامی، اور پیرلل میں دیوبند مکتبہ فکر کی، یہ تو جماعت بنی دعوت اسلامی 1981 میں،
ایک 1926 میں جماعت بنی ہوئی ہے، یعنی آج سے تقریباً 100 سال پہلے، وہ ہے دیوبند مکتبہ فکر کی تبلیغی جماعت. اس کے بانی بھی ہیں الیاس کاندلوی صاحب. دعوت اسلامی کے بانی ہیں الیاس قادری صاحب. ایک اہل حدیثوں نے بھی اب بنا لی تبلیغی جماعت، اس کے بانی ہیں الیاس اسدی صاحب. سلام علی الیاسین، وہ قرآن میں آج آیت بھی آ جائے گی. یہ تینوں ہی الیاس ہیں. تو اہل تشیع نے ابھی تک کوئی جماعت نہیں بنائی، ہو سکتا ہے کوئی الیاس نام کا بندہ ڈھونڈ رہے ہوں وہ. تو یہ ایک بائی چانس ہے کہ تینوں کے نام ہی الیاس ہیں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں کی جماعتوں کے جو بانی اور امیر ہیں ان کے نام جو ہیں وہ الیاس ہیں. تو ان کو میں ریکویسٹ کروں گا تبلیغی جماعت والوں کو بالخصوص کہ جس طرح الیاس قادری صاحب نے ہمت کی ہے اور پگڑی کا کلر چینج کیا، آپ بھی ذرا میدان میں اترے نا، اور آپ نے جو اپنی نشانیاں بنائی ہوئی ہیں ان کو چینج کریں. میں نے دیکھا جو لوگ بھی تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں وہ فوراً سے پہلے اپنی مونچھیں صاف کر دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی سنت ہے. سنت نہیں ہے. نبی علیہ السلام سے نہ کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی مونچھیں صاف کی ہوں. تو مونچھیں پست کر کے رکھیں، یہی سنت ہے. یہی بخاری اور مسلم میں ہے کہ فطرت میں جو چیزیں ہیں ان میں مونچھیں پست کرنا ہے، داڑیاں بڑھانا ہے، مسواک کرنا ہے، ختنے کروانا ہے، یہ ساری چیزیں آئی ہیں. اس حوالے سے میں ریکویسٹ کروں گا ان کو کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5888 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مونچھوں کو پست کرو. یہ صحیح بخاری ان کو ذرا دکھا دیجئے. 5888 صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہ حدیث موجود ہے. فرمایا مونچھوں کو پست کرنا فطرت میں ہے، یعنی نیچر میں ہے. اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 میں آیا ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ حکم دے گا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو ضرور ابھاروں گا کہ تیری تخلیق کو بدلیں. داڑھی مڑانا بھی تخلیق بدلنا ہے، فطرت کو بدلنا ہے. البتہ ختنے جو ہیں وہ ان کو کروانا فطرت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم رکھ دیا. تو یہ ان کو دکھا دیجیے یہ والا پیج، اور اس میں خصوصاً جو یہ حدیث ہے 5888 اس کی جو ہیڈنگ ہے اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعلیقاً لکھ دیا، اور ان کی صحیح اسناد بھی باقی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مونچھیں اتنی پست کرتے تھے کہ یہ کھال کی سفیدی پیچھے سے نظر آتی تھی. اب یہ ذرا کیمرے میں یہ میری مونچھیں بھی ان کو دکھا دیں کہ اتنی مونچھیں پست کرنا کہ یہ پیچھے جو کھال کی سفیدی ہے نظر آئے، یہ ہے عبداللہ بن عمر کی سنت. اور عبداللہ بن عمر مونچھیں پست کرنے والی حدیث کے چونکہ راوی ہیں، تو راوی حدیث اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ پست کرنے کا مطلب مونڈنا نہیں ہے، بلکہ اتنی چھوٹی کرنا کہ کھال کی سفیدی نظر آئے، ورنہ تو وہ کہہ دیتے مونڈنا. اور میرا چیلنج ہے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں مونچھیں مونڈنے کا ذکر نہیں ہے، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے مونچھیں مونڈنا، بلکہ اس کے اپوزٹ چیز موجود ہے. اچھا، یہ جو حدیث ہے 5888 اس کے بعد 5889 بھی ہے کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کروانا، زیر ناف بال مونڈنا، بغل کے بال نوچنا، ناخن ترشوانا اور مونچھیں کم کرنا. اس میں واضح الفاظ ہیں: قص الشارب، مونچھوں کو پست کرنا، مونڈنے کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ مونڈنے کو تو ناپسند کیا گیا ہے. اور میں یہ اپنی طرف سے فتویٰ لگایا تو مطلب یہ لوگ برا منا جائیں گے. یہ حدیث کی پہلی کتاب ہے میرے بھائیو، الموطا امام مالک، روئرز پہ پہلی کتاب حدیث کی، بخاری اور مسلم سے بھی پہلے. امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی المتوفا 179 ہجری. بالکل اینڈ پہ جا کے الموطا امام مالک میں یہ بریلویوں کا جو ترجمہ ہے اس میں 1710 ہے، اور مکتبۃ الشاملہ کی انٹرنیشنل نمبرنگ ہے 1677. اس میں میں نے یہ انڈر لائن کیا ہوا ہے، امام مالک کی رائے باقاعدہ انڈر لائن کی ہوئی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی. یہ والا پیج بھی پہلے کور کریں جی، اس کا اینڈ جو میرے لیفٹ والا ہے پیج، اس کا بھی اینڈ کور کریں. وہ باقاعدہ یہی بخاری والی حدیث لے کے حضرت ابو ہریرہ سے کہ 5 چیزیں فطرت میں ہیں، جو بخاری میں 5889 ہے. اور اس کے بعد یہ والی جو حدیث ہے جو میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہے، اس کے اندر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ لکھا ہے اسی کانٹیکسٹ میں کہ مونچھیں صرف اس قدر ترشوانا چاہیے کہ ہونٹوں کے کنارے نمایاں ہوں. یعنی یہ جو مونچھوں کے بال جو ہے نا یہ کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں آنے چاہیے، یہ کنارہ نمایاں ہو جائے. بالکل مونڈنی نہیں چاہیے، پس ایسا کرنا مسلح ہے. اب یہ جن عالم صاحب نے ترجمہ کیے نا، انہوں نے یہ الفاظ ہی آخری عربی میں تو لکھے ہیں، اردو میں سے کاٹ دیے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پیر صاحب کرتے ہوں. بریلویوں میں بھی مونچھیں مونڈتے ہیں، شاہ احمد نورانی صاحب مونڈتے تھے، یہ سیفی جماعت والے بھی مونڈتے ہیں.
انہوں نے ترجمہ ہی اس کا کہا دیا. پھر میں نے اردو میں خود لکھا ہے ساتھ ترجمہ, عربی میں نے دکھا دی ہے. اس میں الفاظ ہیں ولا یجزہ فیمثل بنفسہ, یعنی جو مونڈتا ہے وہ مسلا کر رہا ہے. مسلا کہتے ہیں عربی میں فطرت کو بگاڑنا, جیسے جانوروں کے کان چیر دینا, ان کے سینگ توڑ دینا, یہ مسلا ہے, بگاڑنا. اس کو قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں حرام قرار دیا گیا اور شیطانی فعل. اور یہ داڑھی کرنا بھی مسلا ہے مرد کے لیے کہ وہ اپنا چہرہ بگاڑ دے. اور اسی کے تحت میں نے داڑھی کے اوپر اور مونچھوں کے اوپر اور زیر ناف بال, یہ تمام چیزیں مسئلہ نمبر 32 اور 33 میرا ریکارڈڈ ہے. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے کریکٹ اسپیلنگ لکھ دیں, 33 3 ڈیجٹ ڈیش مسئلہ, MAS اپوسٹرافی والا کاما ALAH, تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. مسئلہ کہتے ہیں سوال کو عربی میں. البتہ تبع تابعین میں سے ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہیں سیدنا سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی. ان سے ثابت ہے کہ وہ مونچھیں مونڈتے تھے. کسی یعنی تابعی سے ثابت نہیں, کسی صحابی سے ثابت نہیں, نبی علیہ السلام سے نہیں, ایک تبع تابعی سے. اور تابعین میں سے آپ دیکھیں, تبع تابعین میں سے انہی کے پیرلل میں امام مالک اسے مسلا کہہ رہے ہیں. یعنی اگر ایک کرنے والا موجود ہے تو دوسرا اس کو حرمت کا فتویٰ بھی دے رہا ہے. اس لیے اس میں بچنے میں یہ عافیت ہے, آپ مونچھیں پست کریں, مونڈے نہ, یعنی یہ مسلا نہ کریں. تو یہ نشانی اپنی چھوڑ دیں. یہ نہیں ہے کہ جو بھی تبلیغی جماعت میں جائے تو وہ فوراً یہ کام کر لے. اچھا, اور تو اڑی باری بھی آنے لگی ہے, کیونکہ ادھر اکثر تو اہل حدیث بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اہل حدیث کے اندر بھی یہ ایک بیماری ہے. جیسے ہی کوئی بندہ یعنی اہل حدیث کی طرف آتا ہے نا, سب سے پہلے اس کی ٹوپی اتر جاتی ہے, اور اگر وہ پہنتا بھی ہے تو وہ پیچھے بالکل رکھی ہوتی ہے, آگے بھی پف نکالی ہوتی ہے, جس کو کہتے ہیں نا وزارگی سے پہنی ہوئی ہوتی ہے. کئی تو امام مسجد بھی اس طریقے سے, اور کہہ رہے ہیں نماز کا حصہ نہیں ہے. بھئی ہم کب کہہ رہے ہیں نماز کا حصہ ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اہل حدیث اہل سنت کہہ رہے ہیں, دوسری طرف آپ کا یہ حال ہے کہ آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے مسجد میں یوں لیٹ جاتے ہیں, جی ہم سنت پوری کر رہے ہیں, حالانکہ نیند بھی نہیں آئی ہوتی. آپ کو چڑ پگڑی کے ساتھ ہی اور ٹوپی کے ساتھ ہی ہے, یہ سنت نہیں آپ نے پوری کرنی. اور یہ 2 مکاتب فکر میں بیماری ہے, ایک اہل حدیث میں اور ایک اہل تشیع کے اندر, کہ یہ ان کی امام جو ہے نا وہ ننگے سر نماز پڑھتی ہے. علماء پگڑی باندھ لیتے ہیں اہل تشیع کے, اہل حدیث میں بہت کم ہی ہے, زیادہ تر تو وہ سعودی رومال ہی رکھتے ہیں. جائز ہے لیکن خلاف سنت نہیں ہے, وہ سنت میں عمل کریں. وہ جائے امام کعبہ بھی نہیں کر رہا, اللہ اس کو بھی توفیق دے. تو بہرحال میں یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ اہل حدیثوں کی بات نہیں کی ہے, میرے لیے میرے بھائی سارے ہی برابر ہیں. جو حق بات ہے وہ کریں گے, جو غلط بات ہے اس کو کنڈیم کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ اہل حدیث بھی اپنی نشانی چھوڑ دیں. یہ نہیں مطلب ایک شکل سے بندہ دیکھ کے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اہل حدیث ہے, یہ بریلوی ہے, یہ دیوبندی ہے. آپ بھی پہچان سکتے ہیں. میں اگر آپ کے سامنے ایک بندہ لے ہوں جس کی مونچھیں چٹ ہوں, ایک سخت ٹوپی سفید والی پہنی ہو, آپ کہہ دیں گے یہ دیوبندی ہے. اور ایک بندہ لے ہوں جس نے گرین پگڑی پہنی ہوئی ہے, یہاں مسواک سجائی ہوئی ہے اور پیلی چپل پہنی ہوئی ہے, آپ کہہ دیں گے بریلوی ہے. اور ایک بندہ لے ہوں جس کی داڑھی کچھ بال ادھر بکھرے ہوئے ہیں, ادھر بکھرے ہوئے ہیں, یا تو ننگے سر ہے یا ٹوپی رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی سائڈ پہ ٹائٹ ہے, اور آگے بھی بال بکھرے ہوئے ہیں, اور شلوار آدھی پنڈلی تک ہے, آپ کہہ دیں گے اہل حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے شیعہ جو ہے وہ عموماً بالکل چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں, وہ گیٹ اپ سے بھی پہچانے جاتے ہیں جو ان کے یعنی مذہبی طبقہ ہے. تو یہ بڑا ظلم ہے کہ یعنی مکاتب فکر کی تفریق بھی گیٹ اپ کے ذریعے ہو رہی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں اس میں یعنی ان کو یہ دعوت دوں گا کہ اپنی نشانیاں جو ہے وہ ختم کریں. باقی آج چونکہ میں ایک میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہوں, ابھی تو میں عقیدوں کی طرف آیا ہی نہیں ہوں کہ جو ہمیں عقائد میں اختلاف ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ یا دعوت اسلامی کے ساتھ, میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. اس کے لیے میں ایک ہی لیکچر ان کو ریکمینڈ کروں گا. مسئلہ نمبر 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, جس میں عقائد کے حوالے سے جو میری ریزرویشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2, میں الیاس قادری صاحب کی زبان میں ہی بات کروں گا کہ یہ میرا مدنی مشورہ ہے ان کو, بلکہ مکی مشورہ ہے, بلکہ محمدی مشورہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دعوت اسلامی والوں کے لیے بھی اور تبلیغی جماعت کے لیے بھی, کہ اپنی جو ٹیکسٹ بک ہے نا وہ رکھیں جو اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے. اور وہ یہ ہے میرے بھائیوں, ٹیکسٹ بک آف مسلمز القرآن. یہ آپ ٹیکسٹ بک کے طور پہ دیں, اپنے بزرگوں کی کتابیں فضائل سنت یا فضائل اعمال نہ پکڑائیں. اس پہ امت کبھی جمع نہیں ہوگی, امت اللہ کے نبی کی کتاب کے اوپر جمع ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے میرا مسئلہ نمبر 1 ہی یہی ہے
امام الانبیاء کی دعوت قرآن، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے یہ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے تبلیغ کرے، فضائل سنت کے ذریعے یا فضائل اعمال کے ذریعے یا الرحیق المختوم کے ذریعے یا 14 ستاروں کے ذریعے۔ میں سارے فرقے کی کتابیں نہ لیتے ہیں، ناراض کوئی نہ ہوئے، اس کے ذریعے نہ کرے، اس قرآن کے ذریعے کرے۔ وہ مسئلہ نمبر میرا 1 ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں نے ثابت کیا ہے کہ انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن ہے، نبی علیہ السلام کا وصی اور خلیفہ قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ قرآن چھوڑا ہے، غدیر خم پہ اہل بیت کے احترام کی بات کی، لیکن کہا قرآن کو پکڑو، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہوگا۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 غدیر خم کی حدیثیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک۔ غدیر خم کی حدیث آپ یوٹیوب پر لکھیں، لاکھوں لوگ میرا کلپ دیکھ چکے ہیں، وہ کھل جائے گا۔ تو قرآن ہی ہے، اور پھر قرآن حکیم نے واضح طور پر سورۃ القمر میں 4 دفعہ کہا ہے، پھر بھی علماء کو یقین نہیں آتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، اس سے نصیحت اخذ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وہ فضائل اعمال میں لکھا جی 18 علوم چاہیے، وہ تفسیرات کے لیے چاہیے۔ عام آدمی کا مقصد تذکیر اور نصیحت ہے، وہ ایک موچی کو بھی سمجھ آئے گی، ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آئے گی، ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گی، ایک انجینئر کو بھی سمجھ آئے گی، ایک ریڑھی والے کو بھی سمجھ آئے گی۔ اگر یعنی صحابہ کرام کو پی ایچ ڈی ڈگری تھی، اکثر تو ان میں سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، پوری دنیا کایا کلب کر دی انہوں نے۔ تو آپ لوگ اپنے علماء کا ترجمہ، میں نہیں کہتا کہ بریلوی جو ہے وہ اشرف تھانوی کا ترجمہ پڑھیں، نہیں، آپ اپنا ترجمہ پڑھیں۔ بریلوی اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ نہ پڑھیں، آپ مذہب بریلوی صاحب کا پڑھ لیں، دیوبندی اشرف تھانوی صاحب کا پڑھ لیں، اہل حدیث جو ہیں وہ جونا گڑی صاحب کا پڑھ لیں، اہل تشیع سید فرمان علی شاہ اپنے بزرگ کا ترجمہ پڑھ لیں، جو بیچارے میرے ورگے سادہ جو مسلمان ہیں وہ تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں یا فتح محمد جلندری صاحب کا پڑھ لیں۔ اور میں نے اسی دھوکے کو ختم کرنے کے لیے جو انہوں نے یعنی مچایا ہوا ہے، وہ جی قرآن مشکل ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے جی، ترجمے چینج کر دیے، میں نے مسئلہ نمبر 170 ریکارڈ کروا دیا ہے، قرآن کے ترجموں میں تبدیلی کا دھوکہ علماء کی طرف سے۔ اس کو میں نے ایچ ڈی کیمرے میں 8 ترجمے تمام مکاتب فکر کے اور نیوٹرل لوگوں کے دکھا کے بتایا کہ جب ایک کتاب عربی میں ہے وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہوگی تو الفاظ کے چناؤ میں فرق ہوگا۔ قرآن کو تو چھوڑ دیں، میں 10 ایم اے انگلش لوگوں کو اگر ایک انگلش کا مضمون دوں کہ اس کا اردو میں ترجمہ کرو اور سارے اردو بھی جانتے ہو، کیا وہ 100% ایک جیسے اردو کے الفاظ استعمال کریں گے؟ نہیں، لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا۔ بسم اللہ کا ترجمہ اگر کوئی کرتا ہے اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرتا ہے شروع اللہ کے نام سے، کوئی کہتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بھائی شیطان کے نام سے کسی نے نہیں شروع کیا۔ تو وہ میں نے لیکچر مسئلہ 170 قرآن کے 8 ترجموں کے ساتھ، آپ یوٹیوب پہ بھی جا لکھیں قرآن کی ٹرانسلیشن میں علماء کا دھوکہ، جو کہتے ہیں وہ اصل میں متنفر کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ ایسا روند پاؤ پچ ہی کھود دو وہ کرکٹ کھیل ہی نہ سکے۔ تو قرآن کو اتنا مشکل کر کے پریزنٹ کرو تاکہ لوگ قرآن پڑھ نہیں چھوڑ دیں اور اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے لگے رہیں۔ تو امت کے لیے جو بائنڈنگ فیکٹر، جو بانڈ ہے، وہ قرآن ہے الحمدللہ۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ دعوت اسلامی والے فیضان سنت سے دستبردار ہوں، فضائل اعمال والے، تبلیغ جماعت والے اپنی فضائل اعمال سے، اس میں قصہ کہانیاں، جھوٹے واقعات اور پتہ نہیں مطلب کیا کچھ موجود ہے، مطلب شرم آتی ہے۔ اور میں مطلب اکثر کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی، وہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی، یہ مطلب دین کا معاملہ ہے، اس طریقے سے نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ اور میں اگر خود سے کوئی فتویٰ لگاؤں گا تو پھر ان کو یعنی برا لگتا ہے، تو میں ان بزرگوں کا حوالہ دیتا ہوں جو ان کے بھی بزرگ ہیں اور میرے بھی بزرگ ہیں، جنہوں نے میں بھی بزرگ ماننا، انہوں کہتے ہیں کسی نے بزرگ نہیں ماننا، میں بھی ماننا بھائی کہ یہ لوگوں نے بزرگ۔ اہل سنت کے امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد خاص، صحیح مسلم کے مؤلف سیدنا ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفى 261 ہجری، جنہوں نے صحیح مسلم شریف 7563 احادیث کا مجموعہ جمع فرمایا، انہوں نے مسلم شریف کا آغاز ہی مقدمے سے کیا ہے اور 92 روایات لے کے آئے ہیں، صرف یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی صرف صحیح حدیث ہی لی جائے گی، ضعیف الاسناد اور جھوٹی موضوع حدیثیں دین کے لیے نہیں لی جائیں گی۔
یہ میں بریلویوں کا ترجمہ ہی پڑھ کے سنانے لگوں گی. میں نے کتاب شبیر برادرز بریلویوں کا سب سے بڑا پاکستان میں ادارہ ہے. یہ ایچ ڈی کیمرے میں ذرا ان کو دکھائیں جی, یہ نہ ہو یہ کہ خود سے پڑھ رہا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ کے کامنٹس, بریلوی مکتبہ فکر کے محمد محی الدین جہانگیر صاحب جنہوں نے پوری کتب ستہ کا ترجمہ کیا ہے, ان کا ترجمہ ورڈ بائی ورڈ امام مسلم کا مقدمہ جو صحیح مسلم کا حصہ ہے اس میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. مسئلہ نمبر 36 میں نے یہ پورا مقدمہ جو ہے وہ پڑھایا ہے. اب آپ دیکھیں امام مسلم کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دین میں احادیث کا معاملہ یہ بڑا کریٹیکل ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ نہایت ہی اہم معاملہ ہے, کیونکہ دینی معاملات کے بارے میں احادیث کا تعلق 3 چیزوں سے ہوگا. نمبر 1, کسی چیز کو حلال قرار دینے یا حرام قرار دینے. نمبر 2, کسی امر یا نہی کے لیے یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اور نمبر 3, ترغیب یا ترہیب کے لیے یعنی کسی چیز کی فضیلت بیان کرنا اور کسی چیز کی وعید سنانا. ان 3 کیٹیگریز میں احادیث لی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ یعنی تعلق ہوتا ہے اگر راوی سچا اور امانت کا معدن نہ ہوا اور پھر جو شخص اس کی خامیوں سے واقف ہونے کے باوجود اسے ان لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے جو اس سے ناواقف ہیں, تو ایسا شخص عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اپنے اس عمل کے باعث گنہگار ہوگا جو ضعیف روایتیں بیان کر رہا ہے. جب تک یہ نہ بتا دے کہ روایت پائی جا لیجئے, اس پہ عمل نہیں کرنا, کیونکہ جو شخص ایسی روایات کو سنے گا وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دے گا یا اس کے بعض حصے پر عمل کرے گا, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی روایت یا اس کا اکثر حصہ جھوٹ پر مشتمل ہو اور اس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو. باوجود یہ کہ مستند راویوں کے حوالے سے منقول صحیح احادیث موجود ہیں اور وہ اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ کسی غیر مستند راوی کی روایت کی ضرورت ہی باقی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی صحیح حدیثیں اتنی ہیں کہ آپ کو ضعیف حدیثوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ صحیح حدیثوں کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی جب جعلی باتیں سنائی جاتی ہیں تو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. قصے کہانیوں میں لوگ خوش رہتے ہیں. قرآن تو بڑی ڈاڑی کتاب ہے نا بھائی, یہ سن کے تو لوگ خوش نہیں ہوں گے, ان کے مجمع چھٹ جائیں گے اگر یہ لوگ یہ جھوٹی کہانیاں بیان کرنا چھوڑ دیں تو. پھر امام مسلم لکھتے ہیں ہم نے ضعیف روایات اور مجہول اسانید کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا, ہمارا نہیں خیال کہ اب اس کی معرفت کے بعد کوئی شخص انہیں روایت کرنے کی کوشش بھی کرے گا جبکہ اسے پتہ چل جائے کہ اس میں اتنی کمزوری اور ذوق پایا جاتا ہے. صرف وہی شخص ایسا کرے گا جو عوام کے سامنے بکثرت روایات پیش کرنا چاہتا ہو تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے کتنی روایات اکٹھی کی ہیں, اس نے کتنی تعداد میں احادیث جمع کر لی ہیں. اور جو شخص ایسا کرے گا اور اس راستے پر چلے گا اسے علم کے بارے میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. ایسے شخص کو عالم کہنے کی بجائے, علم کی طرف منسوب کرنے کی بجائے جاہل قرار دینا ہی مناسب ہے. آج کے اکثر واعظین جو بڑے بڑے علماء ہیں امام مسلم کے نزدیک جاہل ہیں, اور ان کے زمانے کے بھی ایسے علماء جن لوگوں نے جعلی روایتیں جمع کی اور ان کا حکم نہیں لگایا. اب یہ لادہ سے بحث ہے. اس زمانے میں اصل میں لوگ یہ سمجھتے تھے ہم سند لکھ کے بے فکر ہیں, اب وہ راویوں کی کتابوں میں چیک کر لیا جائے, جس طرح وہ لاگ کی بک لادہ سے ملتی ہے تو لاگریتھم آپ چیک کر لیتے ہیں. لیکن امام مسلم کو پتہ چل گیا کہ بعد میں مصیبت کھڑی ہو جائے گی, اس لیے انہوں نے اس کو کنڈیم بھی کیا. انہوں نے کہا پائی روایت لینی ہی نہیں, لکھنی ہی نہیں ہے. تو اس میں آخر میں ایک نمونے کے طور پہ آپ کو ایک روایت بتا دیتا ہوں کہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے, چاہے اصلی ہو یا جعلی یا ضعیف ہو. یہ کہتے ہیں جی خیر حدیث تو ہے, حدیث کی کتابوں میں ہے. آپ مجھے بتائیں, یہ مین سٹریم کی اہل سنت کی کتاب ہے جی, مسند امام احمد, 14 جلدوں میں آلموسٹ تقریباً 30,000 کے قریب احادیث ہے, 27,000 سے 30,000 تک, وہ نمبرنگ کا اختلاف آ جاتا ہے. اردو میں مکتبہ رحمانیہ نے یہ مسند امام احمد جو ہے شائع کر دی ہے. اس کے اندر ایک اتنی خطرناک ایمان سوز روایت موجود ہے, اور یہ روایت مشکات المصابی میں بھی موجود ہے, مفاخرت اور عصبیت کے بیان کے اندر. مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے 4902, اور مسند امام احمد میں جو اس کا نمبر ہے, یہ جو پرنٹنگ ہے اردو والی اس میں ہے 21553, جو پی ڈی ایف عموماً اویلیبل ہے. اور جو مکتبۃ الشاملہ کا انٹرنیشنل نمبر ہے وہ جلد 5 پیج نمبر 136 اور حدیث نمبر ہے 21271. یہ دونوں نمبر میں نے لکھے ہوئے ہیں اور میں نے یہ حدیث دکھا دی. آپ ذرا ان کو ایچ ڈی کیمرے میں تسلی سے دکھائیں, ورنہ یہ لوگ کہیں گے یہ پتہ نہیں اپنی طرف سے روایتیں بیان کرتا ہے. یہ مشکات میں بھی موجود ہے 4902. میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ یہ ضعیف روایتیں کتنی ایمان سوز ہوتی ہیں کہ ان کی جیسے ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. آپ کوئی کہ جی عام بن حنبل کا ایمان خطرے میں پڑ گیا, نہیں. ان کا موقف یہ, انہوں نے کہیں دعویٰ نہیں کیا. امام بخاری امام مسلم کا دعویٰ ہے کہ روایتیں صحیح ہیں, انہوں نے صرف سندیں بیان کی ہیں, ان کو چیک کیا جائے گا, ٹھیک ہے, ایک نالج کے طور کے اوپر. جس طرح شیطان کا نام بھی قرآن کے اندر موجود ہے, آپ یہ تو نہ آپ کہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی عزت دے دی ہے اس کی وجہ سے, وہ تو آپ نے اب سمجھنا ہے کہ وہ شیطان کا نام کیوں آیا ہے. تو اس طریقے سے ان روایتوں میں اب آپ دیکھیں یہ روایت کتنی خطرناک ہے.
اور اگلے دن ایک عالم دین کا کلپ مجھے کسی نے بھیجا کہ جی جو لوگ چودھری اور جٹ اور رائی کے لانے پہ فخر کر رہے ہیں یہ ہے تو بات غلط ہے. کہتے ہیں ان کو آپ گالی دیں اور ان کو گالی دینا سنت ہے. اور اس نے یہ روایت بیان کی. مجھے ایک بندے نے کہا کہ میں نے کہا یہ تو ہم کتنے عرصے سے پیٹ رہے ہیں یہ روایت جعلی ہے. وہ کہتا ہے جی نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ جو اپنے خاندان پہ فخر کرے اس کو گالی دو اور ان الفاظ کے ساتھ. یہ الفاظ استغفر اللہ توب الیہ یہ الفاظ یہ ابی ابن کعب کہتے ہیں, چونکہ یہ روایت تو کمزور ہے, نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اس کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. تجھے اپنے باپ کے نسب پہ فخر ہے اس کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ پہ رکھ لے. اور اس کے آگے الفاظ ہے یہ بات کنائے سے مت کرو, ڈائریکٹ کہو. اور یہ دیکھیں ان کو بھی شرم آئی ترجمہ کرتا ہے, انہوں نے یہ اس کا ترجمہ ہی کھا دیا. پھر میں نے اردو میں سال لکھا ہے کہ یہ سال لکھا ہوا ہے جو الفاظ تھے نا ولا تکنو اور کنائے سے بات نہ کرو, ڈائریکٹ کہو کہ اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ یہ بات نبی علیہ السلام کے مزاج میں بیٹھتی ہے. قرآن حکیم میں سورۃ القلم میں آیا آیت نمبر 4 میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. یہ اخلاق کا بلند ترین درجہ ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث ہی جعلی ہے. حسن بصری مدلس ہیں, اس میں ان سے روایت کر رہے ہیں, سما کی تصریح نہیں ہے. اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ معن عن والی جو روایت ہے, ان کی روایت مدلس کی سما کی تصریح کے بغیر قابل قبول نہیں. مسئلہ نمبر 36 دیکھ لیں, اس میں نے یہ ساری ٹیکنیکل بحثیں سمجھائی ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, مشکات میں بھی موجود ہے. مشکات میں انٹرنیشنل نمبر ہے 5813 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. کنواری لڑکی یہ گفتگو کر سکتی ہے؟ اب دیکھ لیں سائملٹینیس کنٹراسٹ, ایک طرف مسند احمد کی جعلی روایت ہے, دوسری طرف قرآن اور بخاری اور مسلم ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ٹچ سٹون ہمارے پاس قرآن حکیم صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے, اس کو آپ فالو کریں اور یہ بزرگ بابوں کی کتابوں سے دستبردار ہوں. یہ میں اپنی گزارشات میں نے 2 علمی پوائنٹس کی شکل میں رکھ دی ہیں, دعوت اسلامی کے سامنے بھی تبلیغی جماعت کے سامنے بھی پازیٹیولی میں نے کوشش کی ہے. باقی یہ میرے دل کا درد تھا, میں نے پہنچا دیا. اب اللہ تعالیٰ ہی کسی کو توفیق دے سکتا ہے کہ وہ حق بات کی پیروی کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس حوالے سے جو میں نے حق باتیں کی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو دلوں سے محو کر دے, دور کر دے اور معاف بھی کر دے. کتاب و سنت کی تعلیمات کو, اجماع کو حجت مانتے ہوئے اور جہاں پر ضرورت پڑے اجتہاد کو فالو کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب میرے بھائیو آپ قرآن حکیم کھول لیجئے, سورہ الصافات پارہ نمبر 23 آیت نمبر 114 سے آنورڈ شروع کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جو بھائی بعد میں آئے ہیں ان کو آپ وہ بتا دیں, سورہ الصافات پارہ نمبر 23 آیت نمبر 114 سے آنورڈ آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ, اور بے شک ہم نے احسان فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام پر بھی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام پر بھی, یعنی دونوں کو پیغمبر بنایا. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, اور ہم نے پھر نجات دی ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بھی اس بڑے کرب سے, یعنی فرعونیوں نے جو ان پہ ظلم کیے تھے, فرعونیوں کو غرق کیا اور ان کو نجات دی. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ, اور ہم نے ان کی مدد کی حتیٰ کہ انہوں نے ہی غلبہ پایا. وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ, اور ہم نے ان کو ایک روشن کتاب یعنی تورات عطا فرمائی تھی. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, اور ہم نے ان کی رہنمائی کی تھی سیدھے راستے کی طرف. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر خیر آنے والوں میں چھوڑ دیا کہ آنے والے لوگ ان کو اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں. سلام علی موسیٰ و ہارون, سلامتی ہو موسیٰ پر بھی اور ہارون علیہ السلام پر بھی. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ, بے شک وہ ہمارے نیک بندوں میں شامل تھے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک الیاس بھی رسولوں میں سے تھے. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اَلَا تَتَّقُونَ, کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ سے. اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ, کیا تم نے بال بدھ کی پوجا شروع کر دی ہے
اور جو سب سے بہتر خالق ہے اس کی تم پرستش نہیں کرتے. جو تم خود تخلیق کر رہے ہو اس کی تم پوجا کر رہے ہو, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی تم پوجا ہی نہیں کر رہے. اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین, اللہ ہی تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے سارے اگلے آباء و اجداد کا رب وہی ہے, وہی ایک اللہ. فکذبوہ, بس انہوں نے وقت کے پیغمبر کو جھٹلایا. فإنہم لمحضرون, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک پھر ان کو عن قریب اللہ کے حضور قیامت دن حاضر کیا جائے گا. الا عباد اللہ المخلصین, سوائے چند مخلص چنے ہوئے بندے جنہوں نے دعوت حق قبول کر لی, ان کا معاملہ الگ ہے. وترکنا علیہ فی الآخرین, اور الیاس علیہ السلام کا ذکر بھی ہم نے آنے والوں میں اچھے الفاظ میں چھوڑ دیا. سلام علی الیاسین, سلامتی ہو الیاس کے اوپر. یہ عربی کا اسلوب ہے کہ الیاسین استعمال کرنا پڑا ہے. بعض لوگوں نے نام بھی الیاسین رکھا ہوا ہے, نام الیاسین نہیں رکھ سکتے. یہ الا کی وجہ سے حرف جر ہے چونکہ, اس لیے الیاسین کا لفظ آیا ہے, نام الیاس ہی ہے. انا کذالک نجزی المحسنین, بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو. جس طرح یہ ایک جماعت ہے اخوان المسلمون, لیکن عموماً لوگ اخوان المسلمین کہہ رہے ہوتے ہیں. مسلمین تب آئے گا جب پہلے حرف جر آئے گا. لفظ ہے اخوان المسلمون, المسلمون لفظ ہے, المسلمین نہیں ہے. حرف جر کی وجہ سے یہ پھر مسلمین بن جاتا ہے. یہاں پر بھی اصل لفظ الیاس ہے, الیاسین نہیں ہے. انہ من عبادنا المؤمنین, بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں شامل تھے. وَإِنَّ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, بے شک لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یعنی بھتیجے تھے, رشتہ دار تھے. ان کو بھی اللہ نے مبعوث کیا. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے یعنی لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے. مسئلہ نمبر 81 میرا جو ہے ریکارڈڈ ہے لوط علیہ السلام کے اوپر, جو ان کی قوم کے اندر ہم جس پرستی ہوموسیکچولیٹی آئی تھی اس کے رد کے اوپر. اذ نجیناہ واہلہ اجمعین, جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی. الا عجوزا فی الغابرین, سوائے ان کی ایک بڑھیا بیوی تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی. لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بھی کافرہ تھی, نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی, تو نبی ان کو بچا نہیں سکے اللہ کے حضور, ان کے اوپر عذاب آیا. اور دوسری طرف فرعون کی بیوی مومنہ تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خیر کیا. سورہ التحریم کے آخری رکوع آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ 2 پاکیزہ عورتوں کا ذکر ہوا, فرعون کی بیوی کا اور سیدہ مریم کا, اور 2 ایسی عورتیں کہ جو بہترین پیغمبروں کے انڈر تھیں, لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں, لیکن دونوں کافرہ تھیں, تباہ و برباد ہوئیں. ایون نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی برباد ہوا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان کی بڑھیا جو ہے پیچھے رہ جانے والوں میں ہوئی. ثم دمرنا الآخرین, اس کے بعد ہم نے برباد کر دیا اور لوگوں کو. لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں صرف ایمان لے کے آئی ہیں. یہاں لوگ پہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. لوط علیہ السلام پہ صرف 2 بیٹیاں ایمان لے کے آئی ہیں. 2 بیٹیاں, کوئی قوم میں سے مسلمان نہیں ہوا. صحیح بخاری میں حدیث ہے کئی نبی قیامت دن اس حال میں آئیں گے, کسی کے ساتھ 4, کسی کے ساتھ 3, کسی کے ساتھ 2, ایک کسی کے ساتھ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو وقت کے پیغمبر کی بات اس نے قبول کی ہو. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ آج اگر کسی کی دعوت حق لوگ سنتے نہیں ہیں تو یہ اس کی ناکامی کی دلیل تو نہیں ہے, اور نہ جس کی دعوت کے اوپر کروڑوں لوگ اٹیچ ہو جائیں اس کی کامیابی کی دلیل ہے. کامیابی کی دلیل کتاب و سنت کے دلائل ہے. ثم دمرنا الآخرین, اس کے بعد ہم نے تباہ و برباد کر دیا, پتھروں کی بارش ہوئی ان کے اوپر, تباہ و برباد ہو گئے. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ, اور اے کفار مکہ تم صبح کے وقت جب قافلوں میں گزرتے ہو ان کی تباہ شدہ بستیوں کو دیکھتے بھی ہو تو کیوں نہیں ہمارے نبی کی دعوت کو قبول کرتے کہ تمہیں بھی نہ اس طرح برباد کر دیا جائے. وَبِاللَّيْلِ, اور رات کے وقت بھی تم گزرتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ, کیا تمہیں عقل نہیں ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھے. یونس علیہ السلام کا ڈیٹیل ذکر سورۃ الانبیاء میں بھی آیا, یہاں پر بھی آیا. مسئلہ نمبر 147 میرا ریکارڈڈ ہے, جسے شوق ہو تو وہ دیکھے. اذ ابق الی الفلک المشحون, جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے. فساہم کان من المدحضین, اور اس کے بعد جب قرآن اندازی ہوئی تو وہ دھکیلے ہوئوں میں شامل ہو گئے. وہ کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی, اور وہاں کی ٹریڈیشن تھی کہ جب کشتی بھنور میں پھنسے تو کسی ایک بندے کو سمندر میں پھینکا جاتا تھا, اس کے لیے قرآن اندازی کی جاتی تھی. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کی وجہ سے بھنور ٹل جاتا ہے, اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو غلام اپنے مالک سے جو ہے وہ بغاوت کر کے آیا ہوا ہے یا اس کی اجازت کے بغیر نکلا ہوا ہے وہ بندہ ایسا ہوتا ہے. 3 دفعہ قرآن ڈالا, تینوں دفعہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا ہے. وہ 3 دفعہ اس لیے ڈالنا پڑا کہ وہ لوگ تو یقین ہی نہیں کر رہے تھے کہ یونس علیہ السلام بھی بھاگے ہوئے ہیں.
حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکلے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ڈیبٹ ہوا نا، اس کا کریڈٹ ان کی امت کو دے دیا. اور وہ سورہ یونس میں آتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عذاب آنے کے بعد ٹل جائے سوائے قوم یونس کے، چونکہ وہاں پہ نبی وہی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے، تو ان کا جو ڈیبٹ ہے اللہ نے امت کے لیے کریڈٹ بنا دیا. وہ جب عذاب آیا نا تو پوری قوم سجدے میں گر پڑی، حالانکہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ پھر بھی تباہ و برباد، کیونکہ فرعون نے بھی تو کلمہ پڑھ لیا تھا. اللہ نے فرمایا الآن، اب ایمان لے کر آیا. نزا کے عالم میں توبہ نہیں ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. اس سے پہلے اسی لیے میں کہتا ہوں جس کو کینسر ڈکلیئر ہو جائے، کسی کے گردے فیل ہو جائیں، اس کو بتا دیا کریں تاکہ وہ نزا سے پہلے توبہ کر لے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہاں لوگ بیماری چھپا کے رکھتے ہیں، یہ بڑی نیکی ہے کسی کے ساتھ. اور اس کو تو خوش ہونا چاہیے جس کو کینسر ڈکلیئر ہو جائے کہ وہ پلان کر سکتا ہے اپنی لائف کو، توبہ کرے، سب کچھ معاف. اللہ بڑا غفور رحیم ہے، لیکن نزا کے وقت نہیں. اب پتہ نہیں، جس کی اچانک موت ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، کس وقت بھی موت آ سکتی ہے. تو یہاں پر یونس علیہ السلام کی قوم پہ نزا کا عالم ہے، اللہ نے وہ یونس علیہ السلام کا ڈیبٹ ان کے لیے کریڈٹ بنا دیا. اللہ کہتا ہے ہم نے وہ 1,00,000 کے قریب لوگ تھے، سب کو بخش دیا، سب ایمان لے آئے. اور یہ اللہ نے بتایا ایک ہی واقعہ ہے تاریخ کے اندر کہ جب ہم ڈیسیژن کر لیں تو ڈیسیژن ریورس ہوا ہے، وہ بھی یونس علیہ السلام. اب یہاں پہ قرآن نکالا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا ہے، 3 دفعہ نام نکلا. یونس علیہ السلام کو انہوں نے سمندر میں پھینک دیا، تو وہاں پر اللہ کے حکم سے ایک مچھلی جو ہے ان کو نگل گئی. اسی کا ذکر آ رہا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پس انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. ملامت کا ذکر پھر سورۃ الانبیاء میں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو پاک ہے، تو غلطی نہیں نہ کر سکتا، میں بندہ ہوں، مجھ سے تو غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے. کتنا زبردست انداز ہے، کیسا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ٹریگر کیا ہے کہ یا اللہ تو غلطی نہیں کر سکتا، نہ اس لیے نہیں نہ کرتا، میں تو بندہ ہوں، مجھے تو غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی. اور جامعہ ترمذی اس میں بھی آیت ہے آگے، کذالک ننجی المؤمنین، جو بھی مومن اس طرح دعا کرے گا ہم اس کو بھی نجات دیں گے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لٹائے گا. اور اس میں میرا کلپ ہے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ، لاکھوں لوگ، اور شاید واٹس ایپ کے ذریعے ملینز آف پیپل تک. مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے 3 وظائف آپ یوٹیوب پہ لکھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، پورے ریفرنسز کے ساتھ. اور یہاں پہ الفاظ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کتنا جلال تھا، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتا، اگر یونس یہ وظیفہ نہ پڑھتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس دن مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. ہم نے اس کو معاف کوئی نہیں کرنا تھا، وہ مچھلی کا پیٹ یونس کی قبر بن جاتا اگر وہ یہ الفاظ نہ کہتا. تو یہ الفاظ کتنے تگڑے ہیں، یہ اس اسماء اعظم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پورا جلال ہی ٹھنڈا ہو گیا. اور 3 دن اور 3 راتوں کے بعد اس مچھلی نے ان کو باہر جو ہے وہ ساحل سمندر کے اوپر اگل دیا. اب مچھلی کے پیٹ کے اندر بدبو بھی ہوگی، میدے سے زیادہ تو بدبو کہیں نہیں ہوتی نا. یہاں پہ کہتے ہیں جی بڑا گرم وظیفہ ہے جی، اگر بتی لاؤ، او اللہ دے بندو جنہیں پڑھیا سی انہیں تو بدبوج پڑھیا سی، وضو تو بغیر نہیں پڑھ سکتے، او جس ٹائم مرضی جس مرضی حال میں پڑھیں، ٹھیک ہے. جس نے اوریجنلی پڑھا اس نے اگر بتی والی جگہ پہ نہیں پڑھا، جہاں مرضی جس وقت مرضی پڑھے، کوئی پروٹوکول نہیں. ایون کسی کا غسل بھی نہیں ہے، جن بھی ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے. قرآن کے وہ اذکار جو احادیث کے اندر آئے ہیں، قرآن کی آیت کی نیت نہیں، اذکار کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، چاہے وہ جنبی حالت ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے ڈال دیا ان کو ایک کھلے میدان میں اس حال میں کہ وہ بیمار ہو چکے تھے. اب 3 دن 3 رات اندر یعنی جسم بھی ان کا یعنی اس میں اس طرح کے آثار نمایاں ہو چکے تھے کہ یعنی جسم کے اوپر آپ سمجھ لیں گلنے سڑنے والا معاملہ. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، تو ہم نے ان کے اوپر ان کی حفاظت کے لیے، ظاہر وہ چرنے پھرنے سے بھی لاغر ہوئے تھے، ظاہر وہ اتنے ماحول سے جب بندہ باہر نکلتا ہے اور اتنے یعنی وہ تو اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہے، ورنہ عام بندہ تو شاید زندہ بھی نہ رہے اتنی دیر کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کدو کی پیڑ ہم نے ان کے اوپر بیل ایک اگا دی، اس کے چونکہ وہ بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں نا اس کی چھاؤں کے اندر. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ
وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے ان کو 1 لاکھ سے کچھ زیادہ لوگ، یہ عربی کا محاورہ ہے، یہ بولنے کا انداز ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کو گنتی نہیں آتی ہے، یہ عربی کا محاورہ ہے کہ جب بھی کوئی ایک راؤنڈ فگر بولا جاتا ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں یار میں تمہیں 100 بار کال کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایگزیکٹ 100 دفعہ ہی کی ہے، مراد یہ کہ کئی دفعہ کی ہے۔ تو یہ عربی میں بھی او کے لفظ کے ساتھ جو یہ الفاظ آتے ہیں نا، یعنی 1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ، یعنی لاکھ کے قریب لوگ تھے جن کے پاس وہ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ فآمنوا فمتعناهم الى حین، وہ سب کے سب ایمان لے آئے، لیکن یہ ان کی سمجھے لاٹری نکلی ہے، ایمان تو ایک بھی نہیں لایا ہوا تھا، یہ وہ نبی والا ڈیبٹ جو ہے کریڈٹ بن گیا، تو پھر وہ سارے ایمان لے آئے۔ وہ تو آج بھی میرے بھائی جو مرے ہوئے ان کو زندہ کر لیں ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان نادانوں سے پوچھو، اب یہ روئے سخن مشرکین عرب کی طرف، کہ یہ اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کر رہے ہیں، اپنے لیے بیٹے، یعنی خود تو یہ بیٹی کی جب ان کو خبر دی جاتی ہے سورہ زخرف میں تو چہرہ ان کا لٹک جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ کو اپنے سے بھی نیچے رکھا ہوا ہے نعوذ باللہ، کہ اپنے لیے تو بیٹی پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے کہتے ہیں فرشتے بیٹی ہیں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، یا یہ کافر اس وقت موجود تھے جب ہم فرشتوں کو مونس بنا رہے تھے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ الا انہم من افکہم لیقولون، غور سے سنو، یہ جھوٹی تہمت لگا رہے ہیں، فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، وہ مخلوق ارادہ ہے، اس میں جنس ہی نہیں ہے۔ ولد اللہ انہم وانہم لکاذبون، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ بچے جنے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ فرشتے، یہ بے شک کھلا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے بیٹوں کو چھوڑ کے بیٹیوں کو پسند کر لیا ہے؟ یہ اصل میں تانے میں بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ بیٹیاں کوئی کم تر ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی عورتوں کا ذکر مردوں سے بڑھ چڑھ کے کیا ہے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اپنی یہ کو پھکی والا جواب ہے، علم الکلام والا، اینٹی وینم، الزامی جواب، کہ اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ نے، اب بیٹیاں نہیں پسند کر رہے، بیٹے پسند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ نے بیٹیاں پسند کی ہیں۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی روشن دلیل آ گئی ہے ایسی؟ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر کوئی اللہ کی کتاب موجود ہے نا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، وہ لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ قرآن کا آپ نے اسلوب دیکھ لیا، قرآن کتابوں کو مانتا ہے، قرآن شخصیات کو نہیں مانتا۔ سورۃ الاحقاف میں ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کافر جب آپ سے بحث کریں ان کو بحث چھوڑو، اس قرآن کو نہیں مانتے، اس سے پہلے جو کتابیں وہ لے آؤ، یا نبیوں کے آثار، کوئی احادیثیں موجود ہوں، احادیث وہ لے آؤ، اس میں سے کوئی دلیل پیش کرو۔ یہاں جب لوگوں کو بات کرتے ہیں لوگ فضائل سنت، فضائل اعمال، بہشتی زیور، بار شریعت اٹھا کے لے آتے ہیں، تو پھر ہم ان کو یہی کہیں گے نا لاؤ کوئی اللہ کی کتاب لے کے آؤ، اللہ کے نبی کی کتاب لے کے آؤ، بخاری مسلم اٹھا کے لے آؤ، قرآن حکیم اٹھا کے لے آؤ، تو پھر ہم مانیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب امت کو ہم بس اپنا درد دل ہی سامنے رکھتے ہیں، ورنہ تو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت والے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کو کتاب لے کے آؤ، کوئی دلیل ہے تو۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان بھی رشتہ ٹھہرا دیا، ایک طرف فرشتوں کو بیٹیاں بنایا، دوسری طرف جنات کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جبکہ ان کو خود پتہ ہے کہ جنات کی کیا مجال ہے، وہ تو خود حضور اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے قیامت والے دن۔ ان کی کوئی طاقتیں، یعنی یہ سمجھتے تھے جنوں کے پاس جو طاقتیں ہیں تو یہ بھی چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، دیوتا ہیں، اللہ میں ان کی کیا اوقات ہے، جنوں کی کوئی اوقات نہیں، وہ بھی اللہ کے حضور خود پیش کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، جو نیکی کی روش اختیار کرنے والے ہیں، وہ بد عقیدگی نہیں رکھتے، وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ فإنکم وما تعبدون، پس تم جن کی عبادت کرتے ہو، جن جھوٹے خداؤں کی، ما انتم علیہ بفاتنین، تم ان کی جو تو کرتے ہو پرستش، یہ سب کے سب مل کر اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ میں کوئی فوج اکٹھی کر کے اللہ کے اوپر حملہ کر دوں، نہیں، یا اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندوں کو آپ اللہ کے خلاف یوز کر لیں، بھئی ان کی تو خود کوئی اوقات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ان کو طاقت دی ہے۔ کوئی فرشتہ پر نہیں مان سکتا، کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر، جن، کوئی بھی ہو طاقت والا، اللہ کے سامنے کسی کی کیا حیثیت ہے؟
اللہ کے مقابلے پہ نہیں لایا جا سکتا ان کو. الا من ہوا صال الجحیم، ہاں مگر جو خود ہی دوزخ میں جانا چاہے، اب وہ اگر کوئی تل جائے اس معاملے کے اوپر اس کا معاملہ الگ ہے. جس طرح بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہیں، بلعام بن باعورہ یہودی عالم دین تھا، گمراہ ہو گیا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 176 میں ہے کہ اب اس کی مثال کتے کی سی ہے، زبان ہانپتا ہے، جیسے کتا جو ہے وہ زبان ہانپتا ہے، چاہے اسے کچھ ملے نہ ملے، اس کی عادت ہے رال ٹپکنا لالچ کی وجہ سے. تو اللہ نے اس عالم دین کو کتے کی مثال سے بیان کیا. وما منا الا لہ مقام معلوم، اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کا مقام معین ہے. ہماری لمیٹیشنز ہیں، ہماری کچھ اتھارٹیز جتنی ہمیں اللہ نے دی ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے اندر ہی ہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. یہ فرشتوں کی جو مثال ہے وہ سمجھ لیں جیسے یہ سوئچ ہے. سوئچ کتنا خوبصورت ہو، آپ آن آف کریں، اگر اس میں کرنٹ ہی موجود نہیں ہے، نہ اس سے بلب جل سکتا ہے نہ پنکھا. وہ کرنٹ تو اللہ کا امر کن ہے. فرشتے تو صرف یہ معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اگر اللہ کی پیچھے سے دی ہوئی طاقت نہ، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ ایک ڈمی ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم مقام نیاز میں اللہ کے حضور پر باندھے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، جو سورت کا نام بھی الصافات ہے، جو سٹارٹ میں بھی یہ بات آئی تھی. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم تو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، جو بخاری مسلم ہے فرشتوں کی یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صحیح بخاری کی آخری حدیث بھی یہی ہے. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آنے سے پہلے یہ مشرکین عرب یہ کہا کرتے تھے، لو انا عندنا ذکر من الاولین، اگر ہمارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے نصیحت کی کوئی کتاب آ گئی، لکننا عباد اللہ المخلصین، تو ہم تو اللہ کے مخلص چنے ہوئے مخلص بندے ہو جائیں گے. یعنی وہ کہتے تھے کہ اگر یہ تو یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے نبیوں کی بے قدری کی ہے، اگر ساڈے کو نبی آیا ہوندا نا پھر تسی دیکھ دے کہ اسی کس نے یہودی قدر کرتے. یہاں پہ بھی مسلمان یہ ہیں، یعنی جو لوگ اتنے بڑے بڑے ٹی وی پہ بھی آ کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں سانو حکومت دیو جی پھر تسی دیکھو. اور ایسے لوگ یہ بات کر رہے ہیں جن کو کئی دفعہ حکومتیں ملی ہوئی ہیں اور جو انہوں نے گل کھلائے ہیں لیکن دعوے کرتے ہیں. اس طرح علماء دین ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی آپ ہماری کوئی حدیث کوئی قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بات لے انشاءاللہ ہم مانیں گے، لے کے جاؤ تو پھر جناب وہ تھینک یو نہیں تھینک دیو بول دینا، انہوں چوک کے باہر سٹو، تھینک دیو تھینک یو نہیں بولتے. لیکن دنیاوی ٹیچرز، میں واللہ آپ کو علا وجہ بصیرت کہتا ہوں، میں چونکہ یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، ان کے سامنے اگر آپ کتاب سامنے رکھ کے ان کی غلطی پبلکلی بھی ہائی لائٹ کریں، وہ کہتے ہیں سوری غلط لکھا گیا. یہ علماء ہیں جن کی غلطیاں آپ بند کمرے میں بھی ہائی لائٹ کریں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، الٹا آپ کو اٹھا کے پھکوا دیں گے. تو یہی مشرکین عرب کہتے تھے جی ہمارے میں اندر کوئی پیغمبر، اور دیکھیں آپ سے کو کتنی تکلیفیں دی انہوں نے. 13 سال میں صرف 125 بندے مسلمان ہوئے. اسلام تو قبول کیا ہے انصار مدینہ نے، جس کی وجہ سے پھر آگے رومن اور پرشین امپائر گری ہیں. ان لوگوں کے تو جب سر پہ تلوار رکھی گئی فتح مکہ پہ، اس وقت انہوں نے جان بخشی کے لیے طلقاء تھے کلمے پڑھے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، ادروائز تو اکثریت نے تو قبول نہیں کی تھی یہ بات. فکفروا بہ فسوف یعلمون، پس انہوں نے انکار کیا، ان قریب یہ جان لیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارا وعدہ اپنے بندوں کے ساتھ جو رسول ہیں پہلے ہو چکا ہے. پہلے بھی ہم نے پیغمبروں کو ہی فتح دی تھی، اب بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ان قریب فتح یاب ہوں گے. یہ مکی صورت ہے، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 8 سال کے بعد نبی علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوں گے، اور اس سے 8 سال کے اندر ان کے جانثار صحابہ جو ہیں وہ رومن اور پرشین امپائر الٹ کے 3 براعظموں میں مسلمانوں کی جو ہے وہ حکومت قائم کر دیں گے. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. آپ یہ دیکھیں، یہ قرآن حکیم کی پریڈکشن، اللہ تعالیٰ ہمارا وعدہ ہے ہم رسولوں کو کامیاب کریں گے. انہم لہم المنصورون، بے شک ان کی ضرور ہم مدد کریں گے، نبی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی. اور دیکھیں اس وقت تو لوگوں نے بغیر دیکھے ہی مان لیا، اور واقعی پھر آپ دیکھیں کیسی پھر 17 سال کے اندر یہ انقلاب آیا، 1 ہجری سے لے کے 17 ہجری کے اندر 3 براعظموں تک. اور میرے اس پہ یوٹیوب پہ ویڈیو بھی ریکارڈڈ موجود ہے، انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 سال کے اندر. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا ہی لشکر الٹیمیٹلی غالب ہوگا. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے درگزر کیجئے، ان کو ڈھیل دیجئے جو کہ ان کا مقررہ وقت ہے اس کے آنے تک.
وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ بھی دیکھتے جائیے، بس ان کو یہ اپنے انجام کو خود ہی دیکھ لیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں، الٹیمیٹ فتح آپ کی ہونی ہے۔ یہ مشرکین عرب جو آج آپ کو مکے سے نکال رہے ہیں، الٹیمیٹلی آپ کے قدموں میں گرے ہوئے ہوں گے، جان بخشی آپ سے کروا رہے ہوں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، اے کفار مکہ کیا تم کہتے ہو کہ جلدی عذاب آ جائے؟ وہ کہتے تھے عذاب آئے، 13 سال ہو گئے سنتے ہوئے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آ جائے گا، جس طرح کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود پہ آئے تو کان پک گئے ہیں، لے آؤ عذاب کدھر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ میں بھی اللہ کے فیصلے ہیں، وہ جب چاہے گا۔ پھر غزوہ بدر میں عذاب کی پہلی قسط ان کے اوپر آئی، 70 عرب کے سردار کھینچ رہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں عذاب استحصال جو ہے وہ قتال کی شکل میں آیا ہے، اور میرا لیکچر ہے مسئلہ 85۔ قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات۔ اگلے نبیوں کے معجزات ٹینجیبل فارم میں ہوتے تھے جو دعوی نبوت والے ہیں، ہمارے نبی کے بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن دعوی نبوت والا معجزہ ایک ہی ہے، وہ قرآن ہے، یہ آپ کا امتیاز ہے۔ اور آپ کا جو عذاب استحصال آپ کے مخالفین پہ اگلی امتوں پہ آتا تھا، پتھروں کی شکل میں، چنگھاڑ کی شکل میں، ڈبوئے جانے کی شکل میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں وہ عذاب قتال کی شکل میں۔ رومن اور پرشین امپائر کے اوپر بھی صحابہ کرام کی تلوار اللہ نے مسلط کی، اکھاڑ کے مذہبی جبر کو پھینک دیا، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جلدی نہ مچاؤ۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پس جب ان پر وہ عذاب آئے گا تو بڑی خوفناک صبح ہوگی جن کو ڈرایا جا رہا تھا۔ یہ عرب کی ٹریڈیشن میں تھی کہ بالکل صبح کے وقت عرب کے لوگ حملہ کرتے تھے، کیونکہ وہ اس وقت تو کینسر کے مریض کو بھی نیند آئی ہوتی ہے، جو پوری رات جاگا بھی رہے نا، وہ ایک صبح کا پیریڈ جو ہے نا ایسا ہے، وہ چونکہ غفلت کا پیریڈ ہوتا تھا، اس لیے جب حملہ کیا جاتا تھا نا اس وقت فوجیں حملہ کرتی تھی تاکہ اگلے لوگوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے اس طرح کی صبح تم پہ بھی آئے گی۔ یہ ایگزیکٹ نہیں کہ وہ صبح ہی آئے، مراد یہ کہ ایسا عذاب آئے گا، اور وہ انہوں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا کہ یہ چند مٹھی بھر مسلمان ہمیں ناکو چنے سے بوا دیں گے غزوہ بدر کے اندر، جن کے پاس جو ہے وہ ہتھیار بھی پورے نہیں تھے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے عرصے کے لیے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہ وہی بات دوبارہ ریپیٹ ہوگی کہ ان قریب یہ اللہ کی قدرت کا پھر نظارہ دیکھیں گے، اور اے نبی تم بھی دیکھو گے کہ یہ تمہیں ہی الٹیمیٹ فتح ملنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یعنی یہ اتنی توحید کی دعوت کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ محتاج ہو گیا کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ اللہ کہتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پاک ہے تمہارا رب، بہت بلند ہے ہر اس چیز کی برائی سے جو اس کی طرف منسوب کرتے ہو۔ کبھی کہتے ہو اس کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہو بیٹیاں ہیں، کبھی کہتے ہو کہ جی ہم اس کے ساتھ یہ بت شریک ہیں، اللہ کو وہ فرق نہیں پڑتا۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اللہ کے جو رسول ہیں ان پر ہو سلامتی، وہ اللہ کے مخلص بندے ہی اللہ کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کو کروڑوں میں بلینز میں لوگ نہیں چاہیے جو اس کے تابع فرمان ہو، چند رسول جو کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کے ماننے والے، ان پہ سلامتی ہو۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اسی پہ سورت کنکلوڈ ہوتی ہے، اور یہ درود شریف کا بھی ایک صیغہ ہے، یہ درود شریف کا صیغہ ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ درود و سلام کے فضائل کے اوپر، احکام و مسائل کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 56 آپ دیکھیں، اس میں نے 5 سنت صیغے بتائے تھے، ان میں یہ بھی بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔